بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرات گرامی، مرزا جہلمی نے ایک دفعہ پھر اپنی تخریب کاریوں کو ایک نیا روپ دیا اور موضوع یہ دیا کہ کیا مرزا تخریب کار ہے۔ پوری شد و مد سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میں نے کوئی تخریب کاری نہیں کی اور یہ تخریب کاری جو ہے وہ صدیوں سے چلی آئی۔ تخریب میں نے کہاں سے کی ہے میرے بھائی؟ تخریب تو انہوں نے کی جنہوں نے امت کو سنی شیعہ فرقوں میں بانٹ دیا۔ سنیوں میں بھی 5 فرقے بن گئے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور اہل حدیث۔ شیعہ میں اتنے فرقے بن گئے۔ تخریب تو پہلے سے ہوئی تھی، تعمیر ہم نے کی ہے۔ حالانکہ اس بیان میں خود اس نے بہت بڑی تخریب کاری کا ارتکاب کیا۔ ایک دفعہ پھر ہمارے امام جلالی زیدہ شرفہ کا کلپ چلا کر تمام لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کلپ ہمارے چلاتا ہے، لیکن جن کی ہم باتیں کر رہے ہیں، ہمارے امام جن کی عبارتیں پڑھ کر سناتے ہیں، ان کی طرف رخ نہیں کرتا۔ انہیں ایک مثال دیکھیں۔ سب سے پہلے اس نے کہا کہ تخریب کاری انہوں نے کی کہ جنہوں نے امت کو سنی شیعہ میں تقسیم کیا، یہ تخریب کار ہیں۔ اور پھر ہمارے امام جلالی زیدہ شرفہ کا کلپ چلا کر یہ تاثر بھی دیا کہ معاذ اللہ یہ علماء تخریب کاری کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ آج میں اس کو دکھاتا ہوں۔ یہ جو اس کا الزام ہے کہ امت کو تقسیم کیا گیا، یہ تقسیم کہاں سے شروع ہوئی اور کون سے ہمارے علماء تھے جنہوں نے اس تقسیم پر پوری شد و مد سے زور دیا اور پابندیاں لگوائیں کہ اس تقسیم کو باقی رکھیں گے تو دین باقی رہے گا، ورنہ اس تقسیم کو باقی نہ رکھا تو سارا کچھ تباہ ہو جائے گا۔ میرے ہاتھ میں مسلم شریف ہے، یہی وہ کتاب ہے جسے مرزا اپنے ٹیبل پر سجا کر لوگوں کو تاثر دیتا ہے کہ میں علمی کتابی ہوں، اور کئی دفعہ امام مسلم کا نام لیتا ہے کہ یہ ہمارے امام ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں۔ یہ کسی کا بھی سگا نہیں، کسی شخصیت کو یہ مان نہیں سکتا۔ اگر یہ مان لے کہ حضرت امام مسلم ہی ہمارے بزرگ ہیں اور مسلم شریف کی کتاب جو ہے یہ علمی کتابی دین ہمارا دین ہے، پھر بھی اس کو سمجھ لگ جاتی کہ کن ہستیوں کے بارے میں اس نے بد کلامی کی ہے۔ یہ مسلم شریف کا مقدمہ ہے۔ مقدمہ میں ہی امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ لم یکونوا یسألون عن الاسناد، کہ کبھی بھی اسناد کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا تھا۔ حدیث بیان کرتے ہوئے، حدیث کو لیتے ہوئے سندوں کے بارے نہیں پوچھا جاتا تھا، لیکن کہتے فلما وقعت الفتنہ، اب یہ ہے سبب تقسیم رکھنے کا۔ فرماتے ہیں جس وقت فتنہ واقع ہو گیا، اسلام کی جو لمیٹیشن تھی، جو حدود تھیں، کوئی باہر سے نظریات لا کر اسلام میں امپورٹ کرنے لگا، غیروں کے نظریے کو اسلام میں داخل کرنے لگا، یہ فتنے جب واقع ہوئے، قالو، پھر محدثین نے یہ انداز اختیار کیا، سموا لنا رجالکم، کہ جتنے مرد ہیں، جتنے بزرگ ہیں جن سے دین کو لیا جا رہا ہے، جن سے حدیثیں لی جا رہی ہیں، ان سب کا نام لیا جائے۔ فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، تو اہل سنت کو دیکھا جاتا، انہی سے روایات کو لیا جاتا۔ اہل سنت یہ ہے سنی اور غیر سنی کی تقسیم۔ امام مسلم علیہ الرحمہ نے شرط لگا دی کہ حدیث، قرآن اور دین کی بات سننی ہے تو صرف اور صرف سنی سے سننی ہے، اہل سنت سے سنیں گے۔ وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ، اور اہل بدعت کو جب دیکھا جاتا، فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، پھر ان سے حدیث کو نہیں لیا جاتا تھا۔ یہ تقسیم کر کے گئے امام مسلم، اور امام مسلم اپنے سے پچھلوں کی بات کو کوٹ کر کے گئے کہ ہم سے جو پہلے تھے وہ بھی یہی کام کر کے گئے کہ اہل سنت اور غیروں کے درمیان لکیر کھینچ دی جائے، اہل سنت سے علم کو لیا جائے گا، حدیثوں کو لیا جائے گا۔ لیکن جتنے بھی اہل بدعت ہیں، آگے امام مسلم نے اہل بدعت کے طبقات کو گنایا۔ اسی مقدمہ میں روافض، شیعہ، ان کی روایات کو رد کیا، خوارج کی روایات کو رد کیا، اور جتنے بھی باطل نظریات رکھنے والے تھے سب کو لکیر کھینچ کر رد کر دیا۔ فرمایا ان سے کچھ نہیں لیا جائے گا، یہ اہل سنت سے نہیں ہے۔ تو یہ سنی اور غیر سنی اور شیعہ کی تقسیم یہ ہمارے امام مسلم کر کے گئے ہیں۔
اب میں اس مرزا کو چیلنج دیتا ہوں کہ تم نے یہ الزام لگایا کہ ان علماء نے تخریب کاری کی، اگر یہ تخریب کاری ہے مرزا کے بقول، اور استغفر اللہ ہرگز یہ تخریب کاری نہیں ہے، اگر یہ تخریب کاری ہے تو سب سے پہلے امام مسلم کو تخریب کار کہنا پڑے گا۔ یہ لکیر وہ کھینچ کر گئے اور باقاعدہ مسلم شریف کے مقدمہ میں یہ درس دے کر گئے ہیں کہ کسی صورت میں بھی اہل سنت کے علاوہ کسی بندے کی بات نہیں سننی، سب کی باتوں کو رد کرنا ہے۔ ہمارے امام مسلم ہمیں جہاں کھڑا کر کے گئے تھے، اللہ کے فضل سے آج صدیوں بعد 1200 سال بعد بھی ہم وہیں کھڑے ہیں۔ اہل سنت یہ ہوتے ہیں۔ امام مسلم نے تو یہ درس نہیں دیا کہ چند باتیں سنیوں کی ٹھیک ہیں، چند شیعوں کی ٹھیک ہیں، چند خوارج کی ٹھیک ہیں، جس طرح یہ مرزا نے دین بنایا ہوا ہے، کہیں کیٹ کہیں کروڑا، بھان متی نے کنبا جوڑا، یہ سارا تماشا مرزا کا لگایا ہوا ہے۔ امام مسلم ہمیں جہاں کھڑا کر گئے ہیں کہ کسی کا قول نہیں لینا، اہل سنت کو ہی دیکھنا، اہل سنت کی ہی ماننی ہے، یہ ہمارا قصور ہے، اور اس بات پر مرزا ہمیں تخریب کر کہتا ہے۔ لیکن کبھی بھی میرا یہ چیلنج ہے کہ امام مسلم کی اس کتاب کو پڑھ کر امام مسلم پر کبھی الزام نہیں لگائے گا کہ انہوں نے بھی تخریب کاری کی ہے، کیونکہ اس نے بھی اپنی دکانداری چلانی ہے، اور دکانداری چلانے کے لیے ٹیبل پر رکھی کتابیں وہ امام مسلم کی ہیں، وہ محدثین کی کتابیں ہیں۔ اب یہ ہے امام مسلم کا انداز، یہاں رد کیا۔ اسی طرح مقدمہ میں ہی آگے آ کر مزید بیان کرتے ہیں، ایک راوی شقیق کا ذکر کرتے ہیں کہ ابو عبد الرحمن السلمی وہ بیان کرتے تھے اپنے پاس آنے والوں کو، خصوصاً جو نو عمر بچے تھے ان کو بیان کرتے تھے کہ وَإِيَّاكُمْ وَشَقِيقًا، کہ شقیق سے بچ کے رہنا، شقیق سے کوئی بات نہیں سننی، اس سے علم دین کا کوئی قول نہیں لینا۔ اب وہ کون ہے؟ کیا اس کا قصور ہے؟ کہا وَكَانَ شَقِيقٌ هَذَا يَرَى رَأْيَ الْخَوَارِجِ، جرم اس کا یہ ہے کہ یہ خارجیوں والی رائے رکھتا تھا۔ یہ ہے خوارج کی تقسیم کہ اس کے عقیدے میں بگاڑ آیا تو امام مسلم نے باقاعدہ ذکر کر کے حجت کے طور پر ذکر کیا کہ ہم سنی ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہم خوارج کی بات کو کبھی قبول نہیں کریں گے، ان کو رد کیا۔ اسی طرح ایک راوی تھا وہ روافظ والا نظریہ رکھتا تھا قرآن اور وحی میں تقسیم کا، اس کے بارے میں امام مسلم نے یہاں تک لکھا کہ مرہ الحمدانی نے یہ حارث تھا جس کا نظریہ روافظ والا تھا، یعنی پکا اور اتھینٹک معروف رافضی تو نہیں تھا، لیکن اس کے عقیدے میں کچھ بگاڑ آ چکا تھا۔ آج کے مرزا جہلمی کا تو دین یہ ہے کہ پکے رافضیوں کی کتابوں سے بھی استفادہ کیا جائے، ان سے بھی کہتا ہے کہ باتیں لی جائیں، اور یہ وہ تھے کہ جو معروف نہیں تھے لیکن کسی ایک عقیدے میں بگاڑ آ چکا تھا۔ اس کے بارے میں امام مسلم فرماتے ہیں کہ مرہ الحمدانی انہوں نے حارث سے جب یہ بات سنی تو کہا دروازے پر بیٹھو میں اندر ہو کے آتا ہوں۔ وہ اندر گئے تو کیا کیا؟ اب یہ ہے ہمارے امام مسلم، حوصلے سے سننا۔ فداخل مرہ واخذ سیفا، جناب مرہ حمدانی اندر گئے اور تلوار پکڑ لی، کہا میں نے اس کا سر قلم کر دینا ہے، جو روافظ کا نظریہ لے کر سنی بنا پھر رہا ہے اور اہل سنت میں اپنا شر پھیلا رہا ہے۔ وَحَسَّ الْحَارِثُ بِالشَّرِّ، حارث کو بھی اس خطرے کا اندازہ ہو گیا تو فذهب، وہ بھاگ گیا۔ اب انہوں نے تو کوئی درس نہیں دیا کہ ٹھیک ہے اس کی بات ایک غلط ہے 10 صحیح ہیں تو اس کی بات کو سن لیا جائے۔ ظاہر ہے وہ محدثین میں بیٹھتا تھا اور اہل سنت میں بیٹھتا تھا، لیکن ایک نظریہ اس کا غلط تھا۔ تو امام مسلم یہ درس دے رہے ہیں کہ ہمارے بڑے جو کر کے گئے وہ درست کر کے گئے، ہمارے بڑوں نے تو تلوار پکڑ لی کہ تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو آ کر غلط نظریے کی تبلیغ کرے۔ انہوں نے تو کوئی ایسا محبت کا اور ایسا درس نہیں دیا کہ جناب کوئی بات نہیں 10 باتیں ٹھیک بھی تو ہیں ایک غلط ہے، تو ایسی سخت ترین تقسیم رکھی امام مسلم نے، کسی طور پر بھی ان کی باتوں کو قبول نہیں کیا۔ اب یہ تقسیم تو ہمارے یہاں ائمہ کر کے گئے ہیں، کہتے ہیں جناب یہ علماء نے تخریب کاری کی، تقسیم کر دیے فرقوں میں، سنی شیعہ میں۔
یہ اتنی سخت تقسیم امام مسلم فرما کر گئے کہ ایک نظریہ بگڑا تو تلوار لے کر نکل آئے۔ اسی طرح آگے ایک اور حدیث بھی مسلم شریف میں موجود ہے کہ ایک جابر بن یزید الجعفی، یہ بھی ایک راوی تھا، کہا کہ لوگ اس حدیث لیتے تھے قبل ان یظہر ما اظہر، جو کچھ اس سے ظاہر ہوا اس کے ظاہر ہونے سے پہلے ظاہر کیا ہوا تھا؟ کہا کہ ایمان بالرجع، یہ روافض کا نظریہ تھا، امام مہدی کے لوٹ کر آنے کا ایک فرضی انہوں نے کہانی بنائی ہوئی تھی۔ اس کہانی کے ہتھے وہ بھی چڑھ گیا۔ جابر بن یزید پہلے اہل سنت میں سے تھا تو اس کی حدیثوں کو لیا جا رہا تھا، لیکن روافض کی ایک بات سن کر اسے اچھی لگ گئی اور اس نے اس بات کو پناہ لیا۔ امام مسلم فرماتے ہیں جب یہ کام ہوا ترکہ بعض الناس، لوگوں نے پھر اس کو چھوڑ دیا اور اس کی حدیث کو قبول نہیں کیا گیا۔ کہا یہ اب سنی نہیں رہا، جب سنی نہیں رہا تو اس کی حدیثوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اب یہاں بھی کتنی وسعت ہو سکتی تھی کہ ایک وہ بندہ جو ایک طویل عمر تک اہل سنت میں حدیثیں پڑھاتا رہا، سنی اس سے حدیثیں لیتے رہے، لیکن جب زندگی کے ایک حصے میں اس کے عقیدے میں بگاڑ آ گیا، اب یہ تو نہیں کہا کہ پہلے سنی تھا اس کی باتوں کو سن لیا جائے، درست باتیں بھی تو ہیں اس میں، کہا نہیں، ہم نے جو لکیر کھینچی ہے کہ صرف اور صرف فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ، یہ امام مسلم کا قول ہے کہ علم لینا ہے، حدیث لینی ہے تو صرف اور صرف اہل سنت سے لینی ہے، کسی شیعہ کی بات کو نہیں سننا، خارجی کی بات کو نہیں سننا۔ یہ تقسیم کر کے امام مسلم علیہ الرحمہ نے اس کو رد کیا، کہا کہ لوگوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا، لہذا اب وہ قابل اعتبار نہیں ہے، کوئی سنی فرد اس سے دین کی بات نہیں سنے گا۔ ہم نے یہ تقسیم کی ہے تو دین کے دفاع کے لیے کی ہے، اور یہ تقسیم کرنا ہی دین کا تحفظ ہے۔ یہ نہ ہوتی تو غیروں کے نظریات کتنے امپورٹ ہو چکے ہوتے اسلام میں۔ یہ تقسیم کر کے انہوں نے امت پر بہت بڑا احسان کیا۔ اب یہ ہمارا موقف وہی ہے جو امام مسلم کا ہے۔ اگر اس تقسیم پر تخریب کار قرار دینا ہے تو میرا چیلنج ہے کہ مرزا جہلمی نام لے امام مسلم کا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امت کو سنی، شیعہ اور خوارج کی تقسیم میں اتنا متشدد بنایا کہ خیروں کی بات کو سننے نہیں دیتے تھے۔ ٹائم قیامت سے بھی 4 دن بعد تک کا، میں اس مرزا کو جہنم میں جانے تک کا ٹائم دیتا ہوں کہ یہ جہنم میں جا کر بھی سوچے کہ مجھے آج جو جوتیاں پڑ رہی ہیں تو کس بات پر پڑ رہی ہیں۔ دوسرا جو تخریب کا اس نے الزام لگایا اور امام جلالی سیدہ شرفو کا کلپ بھی چلایا کہ یہ کشف و الہام کو ثابت کر رہے ہیں، یہ تخریب کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ حیرت اور افسوس ہوتا ہے کہ ایک بندہ کلیم کر رہا ہے کہ میں علمی کتابی ہوں، اور کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے وہ پڑھنے کی ہمت نہیں۔ کشف و الہام پر مرزا نے ایسا غلیظ ترین عقیدہ جاری کیا کہ جو آج تک امت کے کسی فرد کا نہیں۔ پچھلے کلپ میں یہ بیان کر رہا تھا اور ٹائٹل بھی یہی دیا کہ کیا دین 1400 سال بعد مرزا کو سمجھ آیا۔ اس بیان میں بھی اس نے کلیم کیا کہ کوئی ایک عقیدہ ایسا نکال کر دکھائیں کہ جو آج تک کسی کا نہ ہو اور مرزا نے اس کو لانچ کیا ہو، اور وہاں بھی اس نے ٹائم قیامت تک کا دیا۔ میں کہتا ہوں کشف و الہام پر امت کو کافر قرار دینا، اور یہ کرام کو، صوفیہ کرام کو، یہ عقیدہ 1400 سال میں کسی طبقے کا نہیں رہا۔ یہ صرف اور صرف اس جہلم کے جہنمی کا عقیدہ ہے جس بدبخت نے پوری امت کو ہی 14 صدیوں کی امت کو معاذ اللہ کافر قرار دیا۔ اب ظلم اور تخریب کاری کی انتہا دیکھیں کہ جو کلپ چلایا مرزا نے اور جس میں کہا کہ یہ تخریب کاری ہو رہی ہے، اس میں امام جلالی زیدہ شرفہ فتح الباری کی عبارت پڑھ رہے ہیں۔ فتح الباری شرح صحیح البخاری، اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اس چیز کو بیان کیا کہ فتح الباری کا مقام کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ بخاری شریف کی شروحات میں فتح الباری کو بہت بلند مقام حاصل ہے۔ یہ ایسی شرح ہے کہ شرق تا غرب پوری امت میں رائج ہے، اور ہر طبقہ کے علماء بخاری کے معانی و مفاہیم کو سمجھنے کے لیے امام ابن حجر اسقلانی کا سہارا لیتے ہیں، اس فتح الباری کو پڑھتے ہیں۔
تو امام جلالی زیدہ شرف ہو فتح الباری کی یہ عبارت پڑھ رہے تھے کہ اس میں ہے کہ جس نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ مجھ پر احکام آ جاتے ہیں اور اللہ مجھے خود بتا دیتا ہے، اور یہی الہام کا دعویٰ کہ بندے کا خدا سے رابطہ ہونا، جس کا یہ کریم ہو، تو اس میں امام ابن حجر اسقلانی نے بیان فرمایا کہ یہ دعویٰ کرنا دعویٰ نبوت کے مترادف ہے۔ اسی کو مرزا نے لیا کہ دیکھو جلالی صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ نبوت ہے، لیکن آگے یہ سننے رہا کہ کتاب میں لکھا کیا ہے۔ کتاب میں واضح ہے کہ ایسا دعویٰ کرے یستغنی بہا عن الرسول، کہ اللہ سے احکام لیتے ہوئے وہ رسول سے بے نیاز ہونے کا دعویٰ کرے، یہ کہے کہ مجھے نبی کے تابع رہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نبوت کے بغیر ڈائریکٹ اللہ سے احکامات لے لیتا ہوں۔ اور باقاعدہ لفظ ہے امرہ و نہیہ، کہ اللہ نے جو امر دیا، جو نہیں وارد ہوئی، یعنی وہ احکام جن کا تعلق حلال حرام سے ہے، ناسخ منسوخ سے ہے، وہ احکامات صرف اور صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک ہیں اور بس، وہ کسی اور پر الہام کے ذریعے نہیں آ سکتے۔ تو بیان یہ ہو رہا تھا کہ جو بندہ اس طرح دعویٰ کرے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احکامات نازل ہوئے وہ اور ہیں، اور بندہ کشف و الہام سے دعویٰ کرے کہ مجھے ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے احکامات مل جاتے ہیں، یہ دعویٰ کرنا دعویٰ نبوت ہے۔ باقی اللہ کی طرف سے بندے کو خوشخبری مل جانا، اللہ کا بندے سے کلام کر لینا، کسی واسطے سے دل کے اندر بات ڈال دینا، یہ پچھلی امتوں میں بھی ہوتا رہا، یہ اس امت کے اولیاء کو بھی حاصل ہے۔ لیکن کوئی ولی لاکھوں اولیاء میں سے ایک ولی مرزا پیش کرے کہ جس نے امت کے اندر کوئی نیا حلال ثابت کیا ہو یا کوئی نئی حرمت ثابت کی ہو، ایسا ایک بندہ بھی نہیں ہے۔ اور باقاعدہ اس میں یہی عبارت امام جلالی زیدہ شرف پڑھ رہے تھے کہ کوئی بندہ اس طرح بات کرے کہ انہ یعمل بمقتداہ من غیر حاجت منہ الی کتاب ولا سنہ، کہ کوئی بندہ ایسا دعویٰ کرے کہ اللہ ہی مجھے احکام بتا دیتا ہے اور وہ اس کے مقتضا کے مطابق عمل کرتا ہے اور اسے کتاب و سنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو کتاب و سنت کی جو نفی کرتا ہے وہ بندہ دعویٰ نبوت کرتا ہے۔ لیکن ہمارے اولیاء میں سے ایک بھی مرزا نہیں دکھا سکتا جس نے کتاب و سنت کو چھوڑ کر ڈائریکٹ اپنے الہام سے احکامات کو نافذ کیا ہو، ایسا ایک بھی نہیں ہے۔ اب یہ ہے علامہ ابن حجر اسقلانی کی عبارت، اس میں انہوں نے یہ ثابت کیا، امام جلالی زیدہ شرف یہی عبارت پڑھ رہے ہیں، اس عبارت پر یہ کہتا ہے کہ یہ کشف و الہام کے دائی ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، اور جنہوں نے یہ لکھا ہوا ہے ان کا نام نہیں لیتا۔ ایسا بھی کوئی مکر و فریب ہو سکتا ہے کہ جو لکھ گئے ہیں وہ امت کے بہت بڑے محسن، وہ بہت بڑے امام، اور جو پڑھ رہے ہیں وہ ختم نبوت کے ڈاکو؟ بھائی جنہوں نے لکھا ہے پہلے ڈاکو تو وہ ہوں گے، سب سے پہلے تو پھر ان پر الزام آئے۔ مرزا میں اگر ہمت ہے تو اس امام ابن حجر اسقلانی صاحب فتح الباری کا نام لے، اور ہمت ہے تو کہے کہ معاذ یہ بھی ختم نبوت کے ڈاکو تھے، ٹائم قیامت سے بھی 4 دن بعد تک کا، پھر جہنم تک جا کر سوچے کہ میں نے کن ہستیوں پر الزام لگایا۔ اور اگلی بات بھی ذہن میں رہے کہ جہاں امام ابن حجر اسقلانی نے یہ ثابت کیا کہ کشف و الہام کے ذریعے سے خدا سے رابطے کا دعویٰ کرنا وہ دعویٰ نبوت ہے، اور یہ واضح رہے کہ احکامات لینے کا دعویٰ کرنا، حلال و حرام لینے کا دعویٰ کرنا وہ دعویٰ نبوت ہے، وہی امام ابن حجر اسقلانی یہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 63 پر ذکر کرتے ہیں وہی حدیث عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں صاحب الہام ہیں اور بضرور ہیں، اور صرف وہ نہیں، ان کے علاوہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ اسی کی شرح بیان کرتے ہوئے فرمایا تمحدت الحکمہ فی وجودہم و کثرتہم بعد العصر الاول، کہ عصر اول کے بعد امت میں کشف و الہام کی کثرت ہو گئی۔ کیوں کثرت ہوئی؟ فی زیادت شرف ہذہ الامہ، اس امت کے شرف میں زیادتی کے لیے یہ سارا کچھ اہتمام ہوا، بوجود امثالہ فیہ، کیونکہ
ان کی مثل یعنی پچھلی امتوں کی مثل اس امت میں بھی صاحب الہام بہت زیادہ ہیں. فرماتے ہیں کہ وقد تكون الحکمت فی تقصیرہم مداحات بنی اسرائیل فی کثرت الانبیاء فیہم فلما فات هذه الامہ کثرت الانبیاء فیہا لکون نبیہا خاتم الانبیاء عوضوا بکثرت الملہمین. یہ امام ابن حجر اسقلانی کا نظریہ ہے. فرماتے ہیں کہ اس امت میں چونکہ نبی نہیں ہے، یہ ساری عبارت کا خلاصہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ جتنی تعداد پچھلی امتوں میں صاحب الہام لوگوں کی تھی اتنی ہی بڑی تعداد اس امت میں بھی ہے. اب 1,24,000 کم و بیش امتیں ہیں پچھلی، اور امتوں میں جتنے صاحب الہام اور پھر ان کے انبیاء تو ہیں سارے صاحب وحی. علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ اس امت میں اتنی بڑی تعداد صاحب الہام اولیاء کی ضرور ہونی ہے، کیونکہ اس امت میں اور کوئی نبی نہیں ہے. ختم نبوت کا تاج ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہے تو نبوت کے بدلے اللہ نے امت کو کیا عطا فرمایا؟ فرماتے ہیں عوضوا بکثرت الملہمین، عوض دیا گیا کثرت ملہمین کا، کہ انبیاء نہیں ہوں گے لیکن اولیاء بڑے ہوں گے جن سے رب کلام فرمائے گا، جن کے دلوں میں رب الہام فرمائے گا. اس پر دلائل تو انشاءاللہ بڑے آئیں گے، لیکن میں آج مرزا کو اتنا چیلنج دیتا ہوں کہ ہمت ہے تو ان بابوں پر الزام لگائے. اولیاء کرام پر تو بڑا بونکتا ہے، محدثین پر بول کر دکھائے. یہ ہمارا گھڑا ہوا عقیدہ نہیں ہے، نہ ہی یہ ہمارے بابوں کا دیا ہوا عقیدہ ہے. ہم تو وہاں کھڑے ہیں جہاں امام بخاری کھڑے ہیں، جہاں امام مسلم کھڑے ہیں. تم بات کرتے بخاری مسلم کی، تم نے مسلم شریف میں تخریب کاری کی، ان پر الزام لگایا کہ یہ تخریب کار ہیں، اور ہم نے ان کا دامن پکڑ کر آج تک اسی عقیدہ کو بنایا جس کو امام مسلم نے اپنایا. جہاں امام مسلم کھڑا کر کے گئے وہیں کھڑے ہیں، اور امام بخاری ہمیں کشف الہام میں جہاں کھڑا کر کے گئے تھے کہ اس امت میں کشف الہام ہوگا، لاکھوں اولیاء کو ہوگا، ہم آج بھی اسی عقیدے پر قائم ہیں. امام بخاری کا عقیدہ ہے، عقیدہ نہ ہوتا تو سمجھنے والے یہ نہ سمجھ رہے ہوتے. اور صرف امام ابن حجر اسقلانی نہیں، امام بخاری کے درجنوں شارحین سب نے امام بخاری کے حدیث سے یہی نقل کیا کہ امام بخاری یہی بیان کر رہے ہیں کہ اس امت میں صاحب الہام لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے. تو یہ ہمارے امام بخاری اور امام مسلم کا دیا ہوا نظریہ ہے. اور مرزا کی تخریب کاری اتنی ہے کہ کبھی ان بابوں کا نام نہیں لے گا. اور میرا چیلنج ہے کہ اب ان بابوں کا نام لے کر دکھائے، ثابت کرے کہ انہوں نے غلط کام کیا. کشف الہام میں مرزا نے قرآن میں تخریب کاری کی، احادیث میں تخریب کاری کی، ہر کام میں یہ تخریب کاری کرتا ہے. اللہ اس کے شر سے امت کو محفوظ فرمائے.